ہر انسان کے بیچ نا ایک پرائیویسی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں مانتے ہیں وہ آپ کے شوہر ہیں، تو ان سے بھی آپ کی کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو ان کے ساتھ بھی پرائیویٹ ہوں۔ ہر بات اپنے شوہر کو بتانے کی نہیں ہوتی، ہر سچ ہر وقت نہیں بولا جاتا، اور ہر بات ہر انسان کو نہیں بتائی جاتی۔ شادی اعتماد کا رشتہ ضرور ہے، لیکن سمجھداری بھی اسی رشتے کا ایک اہم حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادی کا جہاں چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ تمام شہزادیاں خیریت سے ہوں گی، عافیت سے ہوں گی اور اپنی اپنی زندگی میں مست و مگن ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، مست و مگن رکھے اور سب کی زندگی میں برکتیں اور محبتیں عطا فرمائے۔ بعض خواتین جذبات میں آ کر ہر بات، ہر راز اور ہر احساس فوراً اپنے شوہر سے شیئر کر دیتی ہیں۔ بعد میں یہی باتیں غلط وقت پر غلط انداز میں سامنے آ جائیں تو دل میں فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ وہ جذبات میں آ کر، محبت میں آ کر، پیار میں آ کر اپنی ایسی باتیں اپنے شوہر کے سامنے شیئر کر دیتی ہیں کہ اگر وہ شوہر غصے میں آ کر ان باتوں کو بیان کر دینا تو پھر اس عورت سے وہ باتیں برداشت نہیں ہوتی، اپنی ماضی کی باتیں بیان کرنے بیٹھ جاتی ہے، اپنے گھر کے حال و احوال تک اپنے شوہر کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ کتنی ناعقلی کی بات ہے کہ ہم اپنے جس گھر میں ہم پلے بڑے ہوئے اس گھر کی اگر کچھ باتیں نگیٹو ہیں تو وہ ہم اپنے شوہر کے سامنے ذرا سی محبت میں آ کر پیش کرنے لگ جاتی ہیں، ذرا سی محبت میں آ کر ہم اپنے گھر کی ساری نگیٹو سوچ اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی 5 باتوں کا ذکر کریں گے جنہیں ہر عورت کو سمجھداری، وقت اور حالات کے مطابق سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شوہر سے جھوٹ بولا جائے یا دھوکہ دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ رشتے میں حکمت، ادب اور اعتماد برقرار رہے۔ پہلی بات، ہر سنی سنائی بات فوراً شوہر تک نہ پہنچائیں۔ اگر کسی رشتہ دار یا پڑوسی نے کوئی بات کہی ہے تو ہر بات فوراً شوہر کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ کئی مرتبہ چھوٹی سی بات بھی بڑا جھگڑا بن جاتی ہے۔ سمجھدار عورت پہلے سوچتی ہے کہ یہ بات بتانے سے گھر میں سکون بڑھے گا یا کم ہوگا۔ اگر صرف دل دکھانا یا نفرت بڑھانا مقصود ہو تو خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ بہت سی عورتوں کی یہ خوبی ہوتی ہے، میں تو اس کو کمی کہتی ہوں، لیکن وہ اپنے اندر ایک خوبی سمجھتی ہیں کہ اگر شوہر کے جانے کے بعد اگر ساس میں، ننند میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی برتن دھونے سے لے کر ہی ریلیٹڈ کیوں نہ ہو اپنے شوہر کو بتانا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے شوہر کے دل میں عورت کی عزت تو کم ہوتی ہے، دوسری چیز بہن بھائیوں کی اور گھر والوں کی نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہے، اپنے میکے کی ہر چھوٹی بات شوہر سے شیئر ہرگز نہ کریں۔ ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ ہر روز اپنے میکے کے اختلافات یا راز شوہر کے سامنے بیان کریں گی تو وہ غیر ضروری طور پر ان معاملات میں الجھ سکتا ہے۔ اگر آپ ہر روز نیا معاملہ پیش کرتی رہیں گی کہ آج بھائی بھابھی میں لڑائی ہوئی، آج امی ابو میں لڑائی ہوئی، آج بہن بھائی میں لڑائی ہوئی، تو یہ باتیں آپ کے شوہر پر غلط اثر ڈالیں گی۔ کبھی وہ لڑائی میں آ کر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے گھر کا تو ماحول ہی خراب ہے، تمہارے گھر میں تو آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہرگز اپنے شوہر کے سامنے نہیں شیئر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سسرال کی ہر چھوٹی بات بھی میکے میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ گھر کے سکون کے لیے بعض باتوں کو وہیں تک رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ اور تیسری بات ہے، غصے میں دل دکھانے والے الفاظ نہ کہیں۔ غصے میں انسان وہ الفاظ کہہ دیتا ہے جن کا بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ ایک کہاوت مشہور ہے، میں کہاوتیں بہت زیادہ بتاتی ہوں، آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ پرانے زمانے کی بوڑھی عورت ہے، تو وہ کہاوت ہے کہ ابلتے پانی میں عکس نظر نہیں آتا، اس لیے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت بات کی جائے۔ غصے کے عالم میں اپنے آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کی کمی ہوتی ہے کہ غصے کی حالت میں نہ جانے کیا ادھر ادھر کی باتیں بول دیتی ہیں اور سارا غصہ اپنا اتار دیتی ہیں، حالانکہ بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی یا تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ ایسے جملے دل پر گہرے زخم چھوڑ دیتے ہیں۔ یا کبھی اپنے شوہر سے یہ نہ کہیں کہ اس سے بہتر میرے لیے اور رشتہ آیا تھا، میری بدقسمتی کہ میں نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا۔ اس سے شوہر کے دل پر بہت بڑی ٹھیس پہنچتی ہے اور اختلاف ہو سکتا ہے، مگر احترام ختم نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی بات ہے، دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ اپنے شوہر کا موازنہ کسی دوسرے مرد سے نہ کرنا رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی صلاحیت اور اپنی حالات ہوتے ہیں، تعریف کریں، حوصلہ دیں اور مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔
یہ نہ کہیں کہ میری بہن کا شوہر اتنا کماتا ہے، میری بہن کے شوہر اتنا اچھی پرسنالٹی رکھتا ہے، یا میری فرینڈ کا شوہر اتنا مالدار ہے، اتنا امیر ہے۔ یہ باتیں شوہر کے دل میں عورت کی عزت تو کم کرتا ہی ہے، بلکہ اس کے اندر ایک احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے۔ اور پانچویں بات ہے، اپنے ہر خوف اور ہر شک کو حقیقت بنا کر پیش نہ کریں۔ بعض اوقات انسان کے دل میں صرف وسوسے ہوتے ہیں، اگر بغیر ثبوت کے ہر شک یا بدگمانی شوہر پر ظاہر کی جائے تو اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ پہلے سوچیں، پھر بات کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو سکون سے گفتگو کریں۔ کامیاب شادی صرف محبت سے نہیں چلتی، بلکہ اعتماد سے، احترام سے، صبر سے اور حکمت سے چلتی ہے، اور سب سے بڑی بات بھروسے سے چلتی ہے۔ جو عورتیں اپنی محبت میں آ کر اپنی ماضی کی باتیں یا اپنے گھر کی باتیں یا اپنے گھر کی نگیٹو سوچ اپنے شوہر کے سامنے بتانا شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنے اعتماد کو اور اپنی قدر کو کھو دیتی ہیں۔ بعض اوقات شوہر غصے میں آ کر یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ تمہارے گھر کا تو ماحول ہی خراب ہے، پھر سارے رشتے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، اور ہر بات زبان پر لانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں چھپی ہوئی ہونی چاہیے، کچھ راز راز ہی رہنے دیں۔ اس ویڈیو کا مقصد شوہر سے راز چھپانے یا دھوکہ دینے کی تعلیم دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ازدواجی زندگی، اعتماد، حقوق، مالی معاملات یا کسی اہم فیصلے سے متعلق ہو تو میاں بیوی کے درمیان کھل کر سچائی اور احترام کے ساتھ بات کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں جس سے شوہر کا دل دکھے یا گھر میں نااتفاقی پیدا ہو یا کسی کی قدر و منزلت گھٹے تو ان باتوں کو شیئر کرنا بہت ہی ناعقلی کی بات ہے، اور ہلکے پیٹ والی اور ہلکے کانوں والی عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں، اور شہزادی کا جہاں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ خواتین کی شخصیت سازی اور خوشگوار گھریلو زندگی سے متعلق ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور سب سے پہلے آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم۔